السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے بلہ 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 ہو رہا ہے اور اب بلے کی بلے بلے ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر علی پاکستان سپریم کورٹ سے فاتحانہ انداز میں باہر آئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام جو گلے شکوے ہیں وہ کیسے دور کیے، بلہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نون لیگ کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اب تالے لگا دینے چاہیے، اور پاکستان جو بار کونسل ہے اس نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یا ان کا استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور پورے ملک میں لانگ مارچ کی کال دی ہے۔ 2 ججز نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد کیا واقعات سپریم کورٹ میں پیش آئے اور یہ بلے کا جو مسئلہ ہے یہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی اب اپنا جو فائنل فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے۔ توہین عدالت، چیزیں بہت زیادہ ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ میں ٹرائی کروں گا کہ اس ویڈیو میں ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں کہ 12، 13 اور 14 بلکہ 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہے وہ کیوں اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے، اور ان دنوں میں پاکستان میں کون سا بڑا جو واقعہ ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اچھا، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو بلے کا کیس ہے یہ بڑا سمپل اور آسان کیس ہے، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی بھی صورت بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دینا، تو جب نہیں دینا، جب آپ مائنڈ بنا چکے ہوں، جب آپ یہ کہہ چکے ہوں کہ دنیا پیٹ رہی ہے بھائی کہ یار الیکشن کمیشن کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس طریقے سے کسی سیاسی جماعت کے خلاف ایک پارٹی بن کر عدالتوں میں چکر لگائے، تو اس سے ویسے بھی الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے یا پی ٹی آئی کو لے کر الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اور وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی بھی شہرت پی ٹی آئی کے کیسز کو لے کر اچھی نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کے پر الزام لگاتے ہیں، ایون یہ کہ نائب صدر جو ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے تو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کا ہی اظہار کر دیا تھا، لیکن بعد میں بیرسٹر گوہر نے اس کو کور اپ کر لیا اور چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چونکہ یہ کیس ایک بڑا سمپل کیس تھا، بڑا سادہ کیس تھا، حالانکہ ہمیں بھی اس کے اوپر یقین نہیں تھا کہ بھائی سپریم کورٹ سے کوئی اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئے گی، لیکن ابھی تک جتنے بھی ریمارکس سامنے آئے ہیں اس کے اوپر فائنل ورڈکٹ ابھی تک نہیں آئی۔ جو ججز اس کے اوپر کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اچھی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ جو میں نے شروع میں ویڈیو کے بعد کی تھی کہ جو بلہ ہے اس کی بلے بلے ہو چکی ہے۔ جو پاکستان پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن کو تالے لگانے کی بات کی ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان جو بار کونسل ہے اس نے اب باقاعدہ طور کے اوپر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے ریزیگنیشن یعنی استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں انفارچونیٹلی ایک ایسا انوائرمنٹ بن چکا ہے جس میں ججز کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے۔ جو فیصلے سپریم کورٹ سے آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، لیکن بار کونسل یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ جب سپریم کورٹ میں آئے تھے تو یعنی کہ نیوٹرل جو لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے تھے کہ بھائی اچھا وہ والے نیوٹرل نہیں، نیوٹرل وہ جو مطلب یہ کہ آئین اور قانون کی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ڈویژن موجود ہے سپریم کورٹ میں اس وقت تھی، بندیال گروپ تھا اور دوسرا قاضی گروپ تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بڑا اچھا جسچر دیں گے اور انہوں نے دیا بھی، اور یہ بات طے تھی کہ بھائی یہ سپریم کورٹ کو اکٹھا کریں گے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار
جسٹس مظاہر علی نقوی اور کمنگ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس اعجاز الحسن انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ استعفیٰ صدر پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور اس کے بعد یہ ایک نئی پاکستان کی تاریخ میں چیز شامل ہو جائے گی کہ وہ عہدہ جس کو پانے کے لیے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں, مہاراتی سازشیں ہوتی ہیں, ٹاپ پوزیشن پہ جانا ہر ایک کی پریورٹی ہوتی ہے, لیکن اس کرسی کو ٹھڈا مارا ہے جسٹس اعجاز الحسن نے اور اس سپریم کورٹ جس کو قاضی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور بولا ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتے. ان کے سارے فیصلوں کو ریورس کیا گیا. ملٹری کورٹس والے فیصلے کے اوپر ان کا جو فیصلہ تھا اور ان کے ساتھی ججز کا وہ بھی اڑا کے رکھ دیا گیا. بندیال کے دور میں بھی, بندیال صاحب کے دور میں بھی جو فیصلے ہوئے ان کو ریورس کیا گیا. خیر یہ ایک ہے چیز جو تاریخ ہے ہماری, جو ماضی قریب میں جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان واپس کیا تھا اس کے اوپر بڑا سخت ریئیکشن آیا تھا نون لیگ کی جانب سے. ایون یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جو ہیں وہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عدالتوں سے ایک بار پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری ہو رہی ہے, عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور بلہ ان کو دیا ہے. اگر پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دینا تھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ الیکشن کمیشن کو تالے لگا دیں, الیکشن کمیشن کو آپ تالے لگا دیں, اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے کیونکہ سارے کام تو عدالتوں نے کرنے ہیں. تو اب جب سپریم کورٹ بلہ پاکستان تحریک انصاف کو دے رہی ہے جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو بھئی اس کے بعد کیا اب بھی رانا ثناء اللہ صاحب یہ بولیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی رانا ثناء اللہ یہ بولیں گے کہ الیکشن کمیشن کو تالے لگا دینی چاہیے؟ تو ڈیفینیٹلی یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر نہ ہو, اور جب بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو شاید یہ الیکشن جیت جائیں. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. یعنی اگر بلہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, انشاءاللہ پھر بھی لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج 60-70s میں تو جی نہیں رہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا نشان ہے, کس کے اوپر لگانے ہیں, آپ نے ٹھپے, آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے. تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی اگر بلے کا نشان چھن جاتا ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا, لیکن اتنا بڑا بھی نقصان نہیں ہوگا جیسے ایک ضد بن گئی. اور عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ لنڈن پلان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بلے کا جو نشان ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا, شاید اسی پلان کو یا اس وعدے کو وفا کرنے کی ایک کوشش ہے. ادروائز اتنا بڑا مسئلہ یہ تھا نہیں جس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز آپ اسی ٹاپکس کے اوپر بن چکی ہیں کہ بلہ, کہ بھئی بلہ جو ہے یعنی ہر جگہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بلے کی بلے ہوئی ہے کہ بلہ ملے گا نہیں ملے گا, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, الیکشن کمیشن, یہ وہ ہر جگہ سے بلے کی جو ہے وہ پورا پاکستان ایسے لگتا ہے کہ بلے کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے مل جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ملے گا. لیکن اس کے لیے آج کا جو دن ہے یہ فائنل دن ہے, چونکہ 15 سے پہلے پارٹیز نے ٹکٹ بھی الاٹ کرنے ہیں. پی ٹی آئی نے پہلا ٹکٹ بھی جاری کر دیا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سوات سے یہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو. تو باقی لوگوں کو بھی اب ٹکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اور الیکشن کی جو گیما گیمی ہے جو ابھی تک نہیں ہے تو موسٹ پروبیبلی 15 کے بعد جو ہے وہ آن ورڈ یہ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اسلام آباد میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ آنے والے جو 3 دن ہیں 13-14 اور ان دنوں میں پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اسلام آباد کی فضائیں جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ بڑی ایک مایوسی, ڈس اپوائنٹمنٹ, افراتفری, ایک ایمرجنسی کا انوائرمنٹ ہے. نتھنگ یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ نو ون نتھنگ نو, مطلب کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ بھئی کیا ہوگا, کہ الیکشن ہوگا بھی نہیں ہوگا, بیچ میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا, چیف جسٹس کے استعفے, پھر بار کونسل کی ہڑتال, الیکشن کمیشن کے معاملات. یہ بھی خبر ہے کہ اگر
اپنا سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیتی ہے اور بلے کا نشان ان کو واپس کر دیا جاتا ہے، تو جس طرح ایاز الاحسن صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا کہ بھائی سپریم کورٹ میں انوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کام کر سکیں، تو بھائی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بھی استعفیٰ دے کے گھر بھاگ جائیں اور بولیں کہ بھائی سپریم کورٹ اور عدالتیں جو ہے وہ بار بار مداخلت کر رہی ہیں، تو ان کی مداخلت اور اس طرح کے معاملات میں انوائرمنٹ میں ہم جو ہے الیکشنز نہیں کروا سکتے، اس لیے ہم گھر جا رہے ہیں، تو آپ خود ہی آؤ الیکشن کروا لو۔ اور جو بات رانا ثناءاللہ نے کی کہ الیکشن کمیشن کو تالے لگا دو، وہ وہی بات، کیونکہ آج کل رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں نون لیگ وہی بات کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی کیا الیکشن کمیشن نے مبینہ طور کے اوپر ان کو بولا ہو کہ بھائی اگر یہ ایسا کریں گے، بلہ واپس کریں گے، پی ٹی آئی کے حق میں کوئی عدالتیں فیصلہ دیں گی، تو پھر آپ والی بات یہ کہ ہم الیکشن کمیشن کو تالا لگا دیتے ہیں، عدالتیں جانیں، ان کا کام جانیں، یہ الیکشن کروائیں، جو کرنا ہے کریں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ آپ اگین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور کمنٹ جو ہے وہ ضرور کیا کریں، اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور دیا کریں، اور بلے کا جو نشان ہے یہ آج کا جو فیصلہ ہے انشاءاللہ یہ فائنل فیصلہ ہو جائے گا کہ بلے کا نشان کس کو ملتا ہے، وقار زکا کو ملتا ہے، نظریاتی کو ملتا ہے، یا پی ٹی آئی کو ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔